مدینہ منورہ وہ شہر جو رحمت کی ہواؤں سے مہکتا، نور کی کرنوں سے چمکتا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم بوسی سے بخت پاتا تھا۔ لوگ دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کو آتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ کر دکھ بھول جاتے، مگر ہر روشنی کے گرد سایہ ہوتا ہے اور مدینہ کی فضا میں بھی ایک نادیدہ سایہ گردش کرنے لگا تھا۔ ایک دن آسمان بالکل صاف تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رفیق خاص حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، زید کچھ دنوں سے دل بوجھل سا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی کام کیا ہو پھر یاد آتا ہے کہ کیا بھی نہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر وحی آتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، پھر یہ کیفیت کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ ایک درد، ایک آزمائش تھی جو ان پر اتری۔ مدینہ کے یہودی قبیلے میں ایک شخص تھا، لبید بن عاصم، ماہر جادوگر مگر دل میں کینہ بھرے ہوئے۔ جب اس نے دیکھا کہ لوگ دین اسلام کی طرف لپک رہے ہیں، اس کا دل حسد سے جلنے لگا۔ اس نے اپنی بہن کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال شدہ کنگھی، بال اور دھاگے حاصل کیے، ایک شیطانی منصوبہ بنایا، ایک کنویں جس کا نام بئر زروان تھا، اس کے اندر اس نے ایک مٹی کے برتن میں 11 گرہیں باندھ کر جادو دفن کر دیا۔ اگلے دن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عجیب کیفیت محسوس ہونے لگی، نیند میں بھی بے چینی، بیداری میں غفلت، اور سب سے زیادہ یہ گمان کہ کوئی کام کیا ہے مگر یاد نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اٹھتے اور فرماتے، مجھے لگتا ہے میں نے فلاں کام کیا، مگر حقیقت میں وہ نہیں ہوتا۔ صحابہ پریشان تھے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر سے کام لے رہے تھے۔ پھر ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں 2 فرشتوں کو دیکھا، جبرائیل اور میکائیل۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، اس شخص کو کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے کہا، اس پر جادو کیا گیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ لبید بن عاصم نے۔ کس چیز پر؟ کنگھی، بال اور 11 گرہوں پر۔ کہاں دفن ہے؟ بئر زروان کے کنویں میں، کھجور کے تنے کے نیچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے، چہرہ نور سے دمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابہ کو روانہ کیا۔ کنواں کھودا گیا، پانی بدبودار تھا اور جیسا خواب میں دیکھا بالکل ویسا ہی جادو نکالا گیا۔ اس وقت سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 آیات تلاوت فرمائیں۔ ہر آیت کے ساتھ ایک گرہ کھلتی گئی، جیسے جیسے گرہیں کھلتیں چہرہ مبارک تر و تازہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ آخری گرہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل شفا یاب ہو چکے تھے۔ صحابہ نے تلواریں اٹھا لیں، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجیے اس جادوگر کو قتل کر دیں، لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مسکرا اٹھا، نہیں، اللہ نے مجھے شفا دی ہے، اب میں بدلہ نہیں لیتا۔ یہی تو تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت للعالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو اثر نہ کر سکا، آپ کی نبوت، عقل یا دین کو کوئی گزند نہ پہنچی۔ یہ آزمائش صرف جسم پر آئی اور اللہ نے اسے خود ظاہر کر دیا تاکہ امت کو تعلیم ہو۔ سورہ فلق، سورہ الناس قیامت تک ہر مسلمان کی ڈھال ہیں۔ حسد، جادو، شر، وسوسے، نظر بد، سب کے خلاف اللہ کی پناہ۔ ہم بھی دن رات دشمنوں کی سازشوں میں گھرے ہیں، مگر اگر ہم صبح شام معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس، آیت الکرسی سچے دل سے اللہ پر توکل کریں تو کوئی جادوگر، کوئی دشمن، کوئی شیطان ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیا آپ نے آج کی رات اپنے بچوں پر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی؟ اگر نہیں تو آج سے عادت بنا لیجئے،
کیونکہ آپ کے بچوں کی حفاظت کے لیے یہی وحی کی تلوار ہے۔